کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے جو یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے سے متعلق جو فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، کتابوں کے اندر آئی ہے، انشاءاللہ وہ فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، شعبان المعظم کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ 3 مہینے یکے بعد دیگرے آتے ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ تو اس لیے مبارک ہے کہ وہ محترم مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ اس لیے مبارک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اور یہ رمضان کا مقدمہ بھی ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ برکتوں والا، رحمتوں والا، اللہ کی رحمتوں کے نزول والا مہینہ ہے، اس وجہ سے مبارک ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ بہرحال ہمیں بھی شعبان المعظم کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ جو احادیث فضیلت کی اس مہینے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس احادیث پر عمل کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر پر کوئی مہمان آنے والا ہو تو اس کی مہمان نوازی کے لیے اتنے ہی پہلے سے اہتمام کیا جاتا ہے جتنا ہی زیادہ مہمان اہم ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظیم مہمان کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کریں، اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا استقبال کریں، اس کے آنے سے پہلے ہی شعبان المعظم کے مہینے میں ہی ہم روزوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور اسی طرح سے عبادتوں کی کثرت کریں، ذکر و اذکار کو بڑھا دیں، تاکہ آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے لیے ہماری عادت پڑ سکے، اور اس مہینے میں بآسانی بحسن خوبی ہم زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ یہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ یہ بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ بارش کا مہینہ ہے۔ اگر کہیں بارش ہونی ہے تو اس سے پہلے یہ ماحول بنتا ہے، پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادل آتے ہیں، اور پھر بارش ہوتی ہے۔ لہذا رجب کا مہینہ یہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ، شعبان کا مہینہ بادلوں کے آنے کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ بارش کا مہینہ، اس میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے 3 دن ہیں، ایک وہ دن جو گزر گیا، ایک آج کا دن، اور ایک آنے والا کل۔ ایک گزشتہ کل، ایک آج، اور ایک آنے والا کل۔ گزشتہ کل اگر ہمارا اچھا گزرا، اللہ کی فرما برداری میں گزرا، اللہ کے احکام کے مطابق گزرا، تب تو ماشاء اللہ۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی میں گزرا، اللہ کے حکموں کے خلاف ہمارا مہینہ گزرا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ یہ تو گزرے ہوئے مہینے کی بات ہو گئی، یہ تو گزرے ہوئے دن کی بات ہو گئی، یہ تو گزرے ہوئے دن کی بات ہو گئی۔ ایک ہے آج کا دن۔ یہ دن ہمارے سامنے، ہمارے پاس ایسا ہے کہ اس دن ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس دن کی قدر نہ کی، اس دن ہم نے لاپرواہی کی، یعنی جو ہمارے پاس موجودہ وقت ہے اس وقت میں ہم نے لاپرواہی کی، اللہ کی نافرمانیوں میں یہ دن گزار دیا، ہم نے اللہ کے حکموں کے خلاف یہ دن گزار دیا، تو پھر پچھتانے کے سوا اور معافی مانگنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ایک وہ دن ہے جو آنے والا دن ہے، یعنی آئندہ کل، آنے والا کل۔ وہ کل کوئی ضروری نہیں کہ ہمیں ملے، ہاں وہ دن مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں، کہیں موت آ گئی اور موت نے اپنے آغوش میں لے لیا تو آنے والا کل شاید ہمیں نہ ملے۔ ٹھیک اسی طرح سے ان 3 مہینوں کی مثال ہے۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، اگر ہم نے اس میں اللہ کی عبادت کی اور رجب کے مہینے کی قدر کی تب تو ماشاء اللہ۔ اگر ہم نے اس میں اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے حکموں کے خلاف کیا، تو پھر ہمیں اس پر توبہ کرنا چاہیے اور ندامت ہمیں ہونی چاہیے۔ اور ایک ہے ہمارے سامنے یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یعنی شعبان المعظم کا مہینہ، یہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس میں اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر ہم نے اس موقع کو کھو دیا،
اگر ہم نے اس مہینے کی قدر نہ کی تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس گزشتہ والا جو تھا وہ تھا، لیکن موجودہ میں اگر ہم نے نہ کیا تو پھر سوائے افسوس کے، سوائے شرمندگی کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آئندہ آنے والا مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ، کوئی ضروری نہیں کہ رمضان المبارک تک ہماری زندگی دراز ہو، ہاں وہ مہینہ ہمیں مل بھی سکتا ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں ہمیں اور آپ تمام کو وہ مبارک مہینہ ملے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ مہینہ ہم کو ملے گا ہی۔ لہذا وہ تو آنے والا مہینہ ہے، جو موجودہ مہینہ ہے، جس طرح سے موجودہ دن ہے ہمارے سامنے، اس دن کی جس طرح سے ہمیں قدر کرنی چاہیے، اسی طرح سے جو موجودہ مہینہ ہے یعنی شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادتوں میں ہمیں گزارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں میں رمضان المبارک کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر بندے کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اخیر میں یعنی 15 شعبان المعظم کے بعد روزہ نہ رکھا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اخیر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں اور پھر جو آئندہ آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر جو فرض روزے ہیں ان روزوں کے اندر کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ بہرحال پہلے تو ہمارے پاس ضرور موقع ہے کہ ہم اس میں روزہ رکھیں، اور اگر کسی شخص کے اوپر 1000 روزے اس کے ذمے ہیں تو وہ شخص بھی روزہ آگے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح کسی شخص کا روٹین ہے کہ وہ ہر مہینے 20 تاریخ میں یا 25 تاریخ میں روزہ رکھتا ہے تو وہ شخص بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت ہے جن کو یہ خطرہ ہے کہ ہم اگر روزہ رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، لاغر ہو جائیں گے، لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچیں اور اخیر میں روزہ نہ رکھیں تاکہ رمضان المبارک کے لیے کمزوری ان کے روزے کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعبان المعظم کے مہینے کی قدر نصیب فرمائے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔